یہ فرامین معصوم میں ہے کہ جس کے دل میں خدا کی محبت ہوتی ہے خدا اس کی محبت اپنے بندوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ آج دنیا کا کون سا کونا ہے جہاں ذکر ابا عبداللہ الحسین نہیں ہوتا؟ کیونکہ حسین نے نو کے نیزہ پہ اللہ کے ذکر کو بلند کیا، اور خدا نے دنیا کے کونے کونے میں امام حسین کے ذکر کو کیا کر دیا؟ بلند کر دیا۔ کہاں کہاں سے لوگ کربلا جاتے ہیں۔ کیا کیا تھا امام حسین نے؟ حسین نے کس کو راضی کیا تھا؟ خدا کو راضی کیا تھا۔ اب جگہ جگہ مومنوں کے دلوں میں خدا نے اگر کسی کی محبت ڈالی ہے وہ ابا عبداللہ الحسین کی محبت ڈالی ہے۔ تو انسان تب بنتا ہے جب انسان با مقصد با ہدف ایک گول بنا کے زندگی گزارتا ہے۔ جوان 17 سال کا ہے، کوئی گول نہیں، یہ زندگی گدھے جیسی زندگی ہے۔ بندہ 30 سال کا ہو گیا، بھائی کون سے گول اچیو ہوئے، کون سے اچیو نہیں ہوئے۔ انسان شادی کرنا چاہتا ہے نا، یہ گول ہے۔ صاحب اولاد بننا چاہتا ہے، یہ گول ہے۔ کوئی کتاب پڑھ کے ختم کرنا چاہتا ہے، یہ گول ہے۔ آج ہم میں سے کتنے لوگوں نے، آغا قراتی کہتے ہیں صرف آپ ایک کام کر لیں آپ کی زندگی نورانی بن جائے گی، جو ہم بہت کم کرتے ہیں۔ ماہ مبارک رمضان کس چیز کا مہینہ ہے؟ قرآن کا مہینہ۔ کئی لوگ پوچھتے ہیں مولانا بیسٹ بک اسٹڈی کرنے کے لیے کون سی بک ہے؟ کئی لوگ یہ کتاب پڑھو، وہ کتاب پڑھو، وہ کتاب پڑھو، لیکن بہترین کتاب جو پڑھی جا سکتی ہے وہ کون سی کتاب ہے؟ قرآن کریم ہے۔ اب سمپل ترجمہ پڑھو گے تو شاید اتنی چیزیں آپ کو نہ ملیں۔ ایک گول بناؤ کہ میں نے زندگی میں ایک بار کمپلیٹلی ایک تفسیر قرآن پڑھنی ہے۔ کوئی بھی ایک تفسیر اٹھا لیں۔ مثلا میری نظر میں جو بہترین تفسیر ہے وہ تفسیر نور ہے، آغا قراتی کی تفسیر، جو عوامانہ تفسیر ہے۔ بعض تفاسیر ایسی ہیں جو علماء بھی پڑھتے ہیں تو ان کی سمجھنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ ایسی تفسیر جو عوام الناس کے لیے ہے، اور آیت اللہ قراتی کہتے ہیں قرآن آیا ہی عوام کے لیے ہے۔ اب قرآن اگر اتنا مشکل ہو کہ عوام سمجھ ہی نہ سکے تو پھر اس کتاب کا کوئی فائدہ ہے ہی نہیں۔ خدا ہدن للناس کہہ رہا ہے، ہدن للعلماء نہیں کہہ رہا، ہدن للمولوی حضرات نہیں کہہ رہا کہ کتاب کس کے لیے ہدایت ہے؟ للناس ہے، جمیع الناس کے لیے کتاب ہدایت ہے۔ جب لوگوں کے لیے کتاب ہدایت ہے تو ہمارے لیے سمپل ہونی چاہیے نا، ہم کتاب پڑھیں اور ہمیں سمجھ میں آئے۔ ایک گول بنا دو زندگی میں، ہاں اگلے سال یا اس سے اگلے سال زندگی رہی اور آپ کے درمیان رہے، مجھے نتیجہ بتائیے گا خدا نے آپ کی زندگی میں سارے ڈپریشن، ساری انزائٹی، ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی اگر ڈیلی 1 صفحہ 2 صفحے آپ قرآن کی تفسیر کے پڑھیں اور یہ گول بنا دے کہ میں نے زندگی میں کمپلیٹلی ایک قرآن کی تفسیر کا دورہ کیا کرنا ہے؟ پورا کرنا ہے۔ بہترین تفسیر آغا قراتی کی، اس کے علاوہ بھی کوئی اور تفسیر مل جائے، شیخ محسن نجفی صاحب کی، یا کوئی اور تفسیر مل جائے جس میں تھوڑی تشریح بھی ہو کہ آپ سمجھ سکیں۔ اب تفسیر قرآن سے ہوگا کیا؟ ہم نے شروع کیا تھا، پھر خدا نے توفیق سلب کر لی، تقریباً سورہ بقرہ کے 2-3 صفحات تک تفسیر کی تھی، لیکن اگر اردو میں یا انگلش میں آپ کو مل جائے، قراتی کی یقیناً ہوگی، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تفسیر قرآن جب آپ پڑھیں گے اس میں ہسٹری بھی ہے، مطلب انبیاء کی پوری ہسٹری، انسانیت اور آدمیت کی ہسٹری آپ سیکھ جائیں گے۔ تفسیر قرآن پڑھیں گے، علم الفقہ بھی آپ کو آ جائے گا، وضو کے مسائل، نماز کے مسائل، عرس کے مسائل، خواتین کے مسائل، ازواج کے مسائل، اولاد کے مسائل، سارے آپ کو آ جائیں گے۔ تفسیر قرآن پڑھیں گے، سماجیات کا علم بھی آپ کو آ جائے گا کہ کس زمانے میں کس معاشرے میں انبیاء نے کس طرح سے تبلیغ کی۔ حضرت نوح 900 سال سے زیادہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم، حضرت یوسف، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت یحییٰ، جتنے انبیاء ہیں ان کی تاریخ بھی آ جائے گی، علم معاشیات بھی آپ کو آ جائے گا۔ تفسیر قرآن پڑھیں گے، علم اخلاق بھی آپ کو آ جائے گا کہ میں نے باپ سے کیسے بات کرنی ہے۔ حضرت موسیٰ رشتہ لینے جاتے ہیں تو کس طرح رشتہ لیتے ہیں۔ حضرت یوسف کو خدا نے اگر علم اعجاز تعبیر خواب دیا تو کب دیا؟ جب یوسف نے اتنے بڑے گناہ سے خود کو بچایا، اس کے بعد خدا نے انعام میں کیا دیا؟ تعبیر خواب کا علم دیا۔ آپ یا ممبر سے سنتے ہیں آیت اللہ نخدکی، شیخ رجب علی خیاط، یا رسول ترک، یا آغائے حسن علی نخدکی، یا امام خمینی، یا آغائے بحر العلوم، کتنے واقعات آپ سنتے ہیں۔ ان سب علماء کے پیچھے آپ دیکھیں گے اگر یہ صاحب کرامت بنے، کوئی نہ کوئی امتحان الہی تھا جس سے پاس ہو کے نکلے، اس کے گفٹ میں
خدا نے ہدیتاً ان کو کیا بنا دیا؟ صاحب کرامت بنا دیا۔ یہی آپ سورہ یوسف میں پڑھتے، علم اخلاق آپ کو آ جائے گا، علم فقہ آپ کو آ جائے گا، سماجیات کا علم آپ کو آ جائے گا، ہسٹری آپ کو آ جائے گی، فضائل اہل بیت آپ کو آ جائیں گے، اصحاب کی شرائط کیا ہیں وہ آپ کو آ جائے گی۔ یعنی کمپلیٹلی ایک مرتبہ ذکر جہنم، ذکر جنت، ہر شے قرآن میں موجود ہے۔ قرآن کی پوری تفسیر پڑھ لو گے، ایک علم کا خزانہ آپ کے پاس موجود ہوگا۔ اس کے بعد آپ جب نہج البلاغہ پڑھو گے آپ کو لذت ملے گی، کیونکہ سورس آپ کے پاس کیا ہے؟ موجود ہے۔ اب کوئی ہسٹری کی کتاب پڑھو گے آپ کو لذت ملے گی۔ میلبرن میں ایک مومن تقریباً 3 سال پہلے کا مولانا شدید ڈپریشن کا شکار، وہاں کیونکہ لوگوں نے اسائلم ڈالا ہوا ہے، کوئی 10 سال، کوئی 15 سال، کوئی 20 سال اپنی فیملی سے مل نہیں سکتے، یعنی 15 سال ہو گئے اپنے بچے کو نہیں دیکھا، 17 سال ہو گئے اپنی بیوی سے نہیں ملے، کہ مولانا پردیس میں کیا کریں؟ میں نے کہا آپ یہی فارمولہ اپنائیں، تفسیر قرآن۔ 2 سال کے بعد جب میں وہاں گیا، مومن حشاش بشاش کہ مولانا آپ کہہ کر گئے تھے اب ذرہ برابر نہ ڈپریشن کی گولی لیتا ہوں، نہ رات کو سونے کے لیے کوئی ٹیبلٹ لیتا ہوں، اتنا مجھے قرآن سے مانوس ہو چکا ہوں، اور میں نے تقریباً 70% تفسیر قرآن کیا کر لی ہے؟ ختم کر لی ہے۔ کہ ایک طرح کا حلال نشہ ہے علم، جب آپ حاصل کرتے ہیں، اور جب آپ کو علم حاصل کرنے کی عادت ہو گئی تو آپ اس کے بغیر رہ نہیں پاؤ گے۔ جس طرح آج فیس بک کے بغیر نہیں رہ پا رہے نا، انسٹاگرام کے بغیر نسلیں نہیں رہ پا رہی نا، بعض مجلس میں بھی آتے ہیں موبائل ہاتھ میں ہوتی ہے، یعنی یہ نشہ ہے نا کہ آپ ذکر اہل بیت سننے آئے ہیں لیکن وہیں بھی کیا لگے ہوئے ہیں؟ موبائل اور اس چیزوں میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ بھی ایک طرح کا نشہ ہے، لیکن علم جب حاصل کرو گے، یہ کون سا نشہ ہے؟ یہ صحیح نشہ ہے، یہ شرابن طہورہ ہے، یہ پاک شراب ہے جو آپ کی عقل کو کیا کرتی ہے؟ سیراب کرتی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ وعجل، تھوڑی مجھے فرصت ہوئی تو میں 1-2 مجالس میں کوشش کروں گا تھوڑا آپ کو تفسیر قرآن کا ٹچ دوں، تاکہ آپ سمجھیں کہ قرآن ہم کس طرح پڑھیں۔ آغا طباطبائی کہتے ہیں کہ قرآن کی خوبی یہ ہے کہ قرآن کی تفسیر بالقرآن، 2 لفظ یاد رکھیے، ایک ہے لفظ مجمل، ایک ہے مفصل۔ مثلا قرآن کی آیت والعصر، ان الانسان لفی خسر، مجھے قسم ہے زمانے کی۔ نماز کتنی ہے؟ 5، نماز فجر، نماز ظہر، نماز عصر، نماز مغرب، نماز عشاء۔ ترجمہ ہم کیا کرتے ہیں؟ مجھے قسم ہے زمانے کی، لیکن زمانے کے لیے عربی میں ایک لفظ ہے، کبھی خدا کہتا ہے والفجر، کبھی کہتا ہے والعصر۔ یہ دونوں زمانے ہیں لیکن خاص زمانے ہیں۔ فجر صبح والا ٹائم، عصر مغرب سے پہلے والا ٹائم۔ اب سوال یہ خدا یہ کیوں کہہ رہا ہے والعصر؟ کہ اس کا ترجمہ اس طرح ہوگا، مجھے قسم ہے کس زمانے کی؟ عصر والے زمانے کی۔ کبھی کہا والفجر، مجھے قسم ہے فجر والے زمانے۔ ان دونوں کے اندر ایک خوبی ہے، فجر میں اور عصر میں، کیونکہ عصر وہ ٹائم ہوتا ہے جو بہت جلدی گزر جاتا ہے، فجر بھی وہ ٹائم ہوتا ہے جو بہت جلدی گزر جاتا ہے۔ تو علماء کہتے ہیں اس کا ترجمہ ایسے ہوگا، مجھے قسم ہے اس زمانے کی جو بہت جلدی گزر جاتا ہے۔ ان الانسان لفی خسر، بتحقیق کہ انسان کس میں ہے؟ خسارے میں ہے، نقصان میں ہے، فائدے میں نہیں ہے۔ اب اسے کہتے ہیں مجمل جملہ، یہ قرآن کی خوبی ہے۔ پہلے کلی طور پر جرنلی کہہ رہا ہے کہ سارے انسان کس میں ہیں؟ خسارے میں ہیں۔ تو آپ سوال کریں گے بھائی میں امیر المومنین کا چاہنے والا، کیا میں خسارے میں؟ کیا میں علی ابن ابی طالب کا ماننے والا، کیا میں خسارے میں؟ کیا میں امام حسین کا ماننے والا، کیا میں خسارے میں؟ کیا میں مسلم ہوں، کیا میں خسارے میں؟ کیا میں مومن ہوں، کیا میں خسارے میں؟ پہلے کلی جملہ کا، اب خدا تفصیل دیتا الا الذین آمنوا، پہلے کا سارے انسان خسارے میں، لیکن کہ یہ خسارے میں نہیں ہے۔ کون پروردگارا؟ الا الذین آمنوا۔ قرآن اپنے جملوں کی تفسیر خود ہی کرتا ہے، آپ کو باہر کا محتاج نہیں بناتا۔ پہلے مفصل، پہلے مجمل، اس کے بعد خود تفصیل کرنا چلتا جاتا ہے کہ سارے انسان خسارے میں۔ پھر آپ سوال کریں کیا سارے انسان خسارے میں ہیں؟ اللہ کہے گا نہیں، الا الذین آمنوا،
وہ خسارے میں نہیں جس نے ایمان لایا۔ تو کیا خدایا کیا صرف ایمان لانا کافی ہے خسارے سے نکلنے کے لیے؟ ابو سفیان نے بھی ایمان لایا، ابو ہریرہ نے بھی ایمان لایا، معاویہ ابن ابی سفیان نے بھی ایمان لایا۔ فتح مکہ ہوا، سارے آئے، نبی کے خیمے میں آئے، کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہی تو فرق ہے تمام فرقوں میں اور شیعوں میں، کیونکہ مسلمان الا الذین آمنوا تک رک جاتا ہے، شیعہ آگے بڑھتا ہے، قرآن آگے بڑھتا ہے، خدا آگے بڑھتا ہے۔ کیا پروردگارہ صرف ایمان لائے، کلمہ پڑھا، مومن بن گئے، مسلم بن گئے، ہندو تھا اور کہا کہ مسلمان بنتا ہوں، لڑکی سے شادی کرنی تھی کہ کلمہ پڑھ لو، اللہ کی بات مانو تاکہ نکاح ہو جائے۔ آج آپ کی ہی کمیونٹی میں کتنے لوگوں نے ہندوؤں کو مسلمان بنا کے شادیاں کی ہیں، وہ صرف کلمے کی حد تک مسلمان بنے تاکہ نکاح ہو جائے۔ کئی ایسے مسلمان جو صرف کلمے کی حد تک مسلمان ہوئے، کہ الا الذین آمنوا، کہ خدایا صرف کلمہ پڑھ کے مومن ہو جائے تو خسارے سے نکل گیا؟ کہ نہیں، وعملوا الصالحات، یہ نہیں کہ صرف کلمہ پڑھا، فرمایا کلمے کے ساتھ ساتھ عمل صالح بھی انجام دے۔ اگر لا الہ الا اللہ کہا ہے تو نماز بھی پڑھے، اگر محمد رسول اللہ کہا ہے تو روزہ بھی رکھے، اگر لا الہ الا اللہ کہا ہے تو ظلم بھی نہ کرے، اگر محمد رسول اللہ کہا ہے تو یتیم پروری بھی کرے، ایتاء الزکوٰۃ بھی دے، عمل صالح بھی انجام دے۔ کیا خدایا کلمہ پڑھ لیا، عمل صالح کر لیا، خسارے سے نکل گیا؟ کہ نہیں، منزل وہ منزل ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، ایسا تو نہیں کہ نمازیں پڑھ رہا ہے پر حق کو چھوڑ دے، کہ مثلا فلسطین پہ ظلم ہو رہا ہے، اسرائیل ظلم کر رہا ہے، اور میں کہوں مولانا میرا بزنس ہے کسی اسرائیلی کمپنی سے، اور نمازیں پڑھتا ہوں، مولانا خمس دیتا ہوں، سارے کارہ خیر کرتا ہوں، پوری سوسائٹی جانتی ہے مجھ سے بڑا کوئی مومن نہیں۔ اللہ کہتے ہیں ہاں کار خیر دی، ہاں الحمدللہ کار خیر کرتا ہوں، خمس دیتے ہوں الحمدللہ خمس دیتا ہوں، حج پہ جاتے ہو ہاں واجب حج انجام دے دیا، ہر سال عمرے پہ بھی جا رہا ہوں، 40 امام حسین ہاں جا ہوں، کسی مومن کو زیارت پہ بھیجتے ہو ہاں اللہ نے دیا ہے 4 مومنوں کو 40 پہ بھیج دیا، لیکن وتواصوا بالحق نہیں ہے۔ اسرائیلی کمپنی کے ساتھ کام بھی کر رہا ہوں، جب تک تفریق حق و باطل نہیں کرو گے، کس میدان میں کھڑے ہو کے کار خیر انجام دے رہے ہو؟ فٹ بال کا گراؤنڈ ہے نا، ٹیم اے ٹیم بی، کس ٹیم کے لیے کھیل کے گول مار رہے ہو؟ بولو کھلاڑی اللہ کا ہوں لیکن شیطان کے میدان میں کھڑا ہوا ہوں، کار خیر کر رہا ہوں پر میرا اللہ والا گراؤنڈ نہیں ہے، شیطان کا گراؤنڈ ہے۔ قرآن نے کہا انما یتقبل اللہ من المتقین، فرمایا میں عمل اسی کا قبول کروں گا جو صاحب تقوی ہوگا۔ تقوی نہیں، نماز جتنی پڑھو قبول ہی نہیں ہے۔ اولئک اعمالہم، قیامت کے دن آئیں گے، کہاں گئی میری نمازیں، کہاں گئے میرے روزے، کہاں گئے میرے حج، کہاں گئے میرے عمرے؟ کا ہفت ہو گئے، سارے ہفت ہو گئے۔ لکڑیوں کا انبار تو نے جلایا تھا لیکن آگ میں راکھ ہو کے کیا ہو گئے؟ جل گئے۔ ایمان لاؤ، عمل صالح انجام دو، یہ آخری منزل بڑی مشکل ہے۔ وتواصوا بالحق، تو نے حق کا ساتھ دیا کہ نہیں؟ ادھر جمل، ایک طرف نبی کی زوجہ، ایک طرف علی ابن ابی طالب، کس کے ساتھ کھڑے ہو؟ جنگ صفین، ایک طرف علی ابن ابی طالب، ایک طرف امیر شام، کس کے ساتھ کھڑے ہو؟ اپنے بزنس کے مفادات، اپنا پیسہ، آج کس کے ساتھ کھڑے ہو؟ مظلوم کے ساتھ کھڑے ہو یا ظالم کے ساتھ کھڑے ہو؟ اگر حق کے ساتھ اسٹینڈ کرتے ہو تو
تو خدا تمہارا روزہ بھی قبول کرے گا، ورنہ ہم سے لمبی نمازیں آپ کے مخالف پڑھتے ہیں، ہم سے لمبے لمبے عمرے، ہم سے لمبے لمبے طواف وہ کرتے ہیں، لیکن ضرورت نہیں ہے کہ باطل کو باطل کہہ سکیں، ظالم کو ظالم کہہ سکیں۔ آج ان کے بڑے بڑے مفتی اور بڑی بڑی نمازیں پڑھنے والے باطل کے ہاتھوں میں کیا ڈالتے ہیں؟ ہاتھ ڈالتے ہیں۔ یؤمنون بالطاغوت، وہ طاغوت پہ ایمان لاتے ہیں لیکن نمازیں پڑھ رہے ہیں، وہ کفار کے ساتھ بیٹھتے ہیں پر عبادتیں کرتے ہیں، وہ اپنے بزنسز کو لاس میں نہیں جانے دیتے لیکن نماز اپنی جگہ، مسجد اپنی جگہ۔ آج کیا ہم سے بڑی مسجد نہیں بنائی انہوں نے؟ لیکن ایک طرف مسجد، دوسری طرف مندر، ایک طرف ذکر خدا، دوسری طرف ذکر شیطان، اختلاط حق و باطل، the mixture of حق و باطل، حق کے ساتھ بھی ہیں باطل کے ساتھ بھی ہیں۔ یہ پلورلزم والا مسلمان خدا کو پسند نہیں ہے۔ ایک لائن خدا نے کھینچی ہے، فرمایا حق شناس بنو۔ اگر تیرے اندر یہ سینس ہی نہیں ہے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے اور دن رات تو نمازوں میں لگا ہوا ہے، کربلا جنگ نماز نہیں ہے، کربلا جنگ روزہ و فقہ و شریعت نہیں ہے۔ کربلا میں یہ مسئلہ نہیں تھا کہ یزید نماز نہیں پڑھتا، کربلا میں مسئلہ یہ نہیں تھا کہ ابن زیاد روزہ نہیں رکھتا۔ مد مقابل میں جتنے آنے والے تھے وہ نمازی تھے، خوارج نمازی تھے، اہل صفین نمازی تھے، روزے والے تھے، لیکن جہاں مشکل پیدا ہو رہی تھی وہ یہ تھی وہ حق شناس نہیں تھے۔ تبھی رسول نے فرمایا علی مع الحق والحق مع علی، فرمایا علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے۔ اگلا جملہ بڑا عجیب تھا، فرمایا یہ نہ دیکھنا کہ حق کہاں جا رہا ہے، یہ دیکھنا کہ علی کہاں جا رہا ہے۔ سلمان حق شناس تھا، عمار حق شناس تھا۔ آج کنفیوز نیشن ہے کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے۔ آج آپ کے بڑے بڑے مولوی حضرات کنفیوز ہیں کہ حق کہاں ہے باطل کہاں ہے۔ نماز اپنی جگہ پڑھ رہے ہیں، روزے اپنی جگہ رکھ رہے ہیں، عزاداریاں اپنی جگہ ہو رہی ہیں، فرمائیے وتواصوا بالحق، اور اگلا جملہ وتواصوا بالصبر، فرمایا حق پہ کوئی چل ہی نہیں سکتا اگر اس کے اندر صفت صبر نہ ہو، کیونکہ حق پہ چلنے کے لیے میثم تمار بننا پڑتا ہے، حق پہ چلنے کے لیے حجر ابن عدی بننا پڑتا ہے، حق پہ چلنے کے لیے حبیب ابن مظاہر بننا پڑتا ہے، حق پہ چلنے کے لیے زینب کبریٰ بننا پڑتا ہے، کیونکہ حق کا راستہ بڑا کٹھن ہے۔ فرمایا آخری زمانے میں ایمان کو بچانا ایسے ہے جیسے ہاتھ پر آگ کے انگارے کو رکھنا، آخری زمانے میں حق کو پہچاننا ایسے ہے جیسے اندھیری رات میں کالے پتھر پر کالی چونٹی چلے اور تو اسے دیکھ سکے اور پہچان سکے۔ راہ حق کو پہچاننا اتنا مشکل ہے، کیوں ہے کہ آخری زمانے میں دجال آئے گا، اگر آپ اس کی بات کو نہیں مانو گے وہ تمہارے بچوں کی رزق، روزی، جابس، ہر چیز کیا کر دے گا؟ چھین لے گا تم سے، جس کو آج کی زبان میں آپ سینکشن بول سکتے ہو نا۔ ہماری مانو تو ٹھیک ہے، نہیں مانو تو کیا لگائے جاتے ہیں؟ سینکشن لگائے جاتے ہیں۔ آپ کے بزنس بیٹھ جائیں گے، آپ امپورٹ ایکسپورٹ نہیں کر سکو گے، آپ کمپنیز آؤٹ آف کنٹریز نہیں کھول سکو گے۔ ہاں اگر میری چھتری کے، میری امبریلا کے نیچے آؤ گے، آپ کے لیے بینکس بھی کھلے ہیں، آپ کے لیے ٹریولنگس بھی کھلی ہیں، آپ کے لیے ٹرانزیکشنز بھی کھلی ہیں۔ یہی وہ زمانہ ہے جس کا اشارہ رسول خدا کر رہے تھے، کیونکہ حق کا ساتھ، حق کو پہچاننا بھی آسان ہے۔ آج کس امت کو نہیں پتہ کہ پوری امت میں وہ 40 سے زیادہ ممالک ہوں، اگر کوئی ظالم کے سامنے کھڑا ہے وہ علی ولی اللہ کا ماننے والا ہے۔ سب مانتے ہیں شیعہ علی ابن ابی طالب بہادر ہیں، یہ وہ ہیں جو جذبہ جہاد بھی رکھتے ہیں، یہ وہ ہیں جو ظالم کو للکارنے کی ہمت بھی رکھتے ہیں، یہ وہ ہیں جو ان کے سامنے سٹینڈ کرنے کی طاقت بھی رکھتے ہیں۔ پہچان سب رہے ہیں لیکن حق کا ساتھ دینا بڑا مشکل ہے۔ آپ ساتھ دو گے تو آپ پہ سینکشن لگیں گے، آپ ساتھ دو گے تو آپ کی رزق و روزی اور نان و نفقہ بند کر دیا جائے گا۔ فرمایا آپ ساتھ دینے کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ وتواصوا بالصبر، چھوٹی سی سورہ لیکن خدا نے پورا دین اسلام بیان کر دیا۔ لیکن آج کا مفتی کہاں تک رک جاتا ہے؟ الا الذین آمنوا، کہ بس ایمان لایا تو جنتی، رسول کو دیکھ لیا تو جنتی، دور سے آواز سن لی تو جنتی۔ اب کیونکہ دونوں نے رسول کو دیکھا تو دونوں مقدس بن گئے، اب کہا مارنے والا بھی جنتی،
مرنے والا بھی جنتی، جس نے قتل کیا وہ بھی جنتی، اور جو بیچارہ قتل ہو گیا وہ بھی جنتی۔ تبھی امیر ابن عمر فرماتے ہیں شیعو خدا کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے علی والوں کو صاحب عقل بنایا ہے۔ یہ مکتب عقل کا مکتب ہے، وزڈم کا مکتب ہے۔ اب مولا سے پوچھا مولا دعویٰ تو ہر کوئی کرتا ہے، کل تھوڑی عقل پہ میں نے اشارہ بھی دیا تھا، عقل کیا ہے؟ دا پاور آف کنٹرول، جس کی بریک جتنی مضبوط ہے اس کی عقل اتنی مضبوط ہے۔ امیر المومنین سے پوچھا مولا آپ اپنے شیعوں کو کیا بولتے ہیں؟ صاحب عقل ہیں۔ امام فرمایا جی المؤمن کیس، مومن کین ہوتا ہے، مومن شارپ ہوتا ہے، مومن تیز ہوتا ہے۔ اب تیزی یہ نہیں کہ اس کا مال ہڑپ لیا، تیز ہے کہ جہنم سے بچے، شارپ ہے کہ جنت کے راستے پہ چلے، تیز اتنا ہے کہ دنیا کے فتنوں کو پہچان کر باطل کے راستے سے بچ جائے، کہ دشمن کا پروپیگنڈا ہے اپنی نسلوں کو بچائے، اپنے بچوں کو بچائے، اپنا ایمان بچائے، اپنا دین بچائے۔ یہ تیز ہوتا ہے، دشمن کے حربوں کو، ان کے حملوں کو سمجھ جاتا ہے۔ اب کہا کہ مولا ہر بندہ تو یہ کہتا ہے کہ میں کون ہوں صاحب، مجھ سے بڑا تو کوئی عقل مند ہے ہی نہیں۔ تو مولا پتہ کیسے چلے کہ کون عقل مند ہے کون بے وقوف ہے؟ تو مولا ایک صفت بتاتے ہیں عقل مند کی۔ فرمایا عقل مند کا پتہ عقل مند کی سلیکشن سے چلتا ہے، کیونکہ سلیکشن کے بعد ریلیشن پیدا ہوتا ہے۔ عقل مند کا پتہ اردو میں بولیں تو انتخاب سے چلتا ہے، اور جملہ بولیں تو چناو سے چلتا ہے، انگلش میں بولیں تو سلیکشن سے چلتا ہے۔ الیکشن میں کیا ہوتا ہے؟ سلیکشن ہوتی ہے نا، آپ ووٹ دیتے ہو، اس کو دوں، اس کو دوں، اس کو دوں، تو عقل مند کا پتہ کس سے چلتا ہے؟ اس کی سلیکشن سے چلتا ہے۔ کہ مولا آپ نے علی والوں کو عقل مند کیوں کہا؟ کہ جس نے سب میں سے علی کو چنا، تو یہ ان کی عقل کی نشانی ہے نا۔ میں کہتا ہوں امیر المؤمنین کی خلافت و امامت کے لیے اگر ایک بھی آیت نہ ہو، غور سے سنیے گا، ایک بھی آیت نہ ہو، ایک بھی حدیث نہ ہو، ہمیں علی کو امام بنانے کے لیے آیت کی ضرورت نہیں، حدیث کی ضرورت نہیں، وہاں بس یہ دماغ ہو، کھوپڑی ہو، عقل ہو۔ جتنے صحابی ہیں سب کو لا کے کھڑا کر دیں، عقل سے پوچھیں امام کسے بننا چاہیے، یہ نہیں کہ بڑوں سے ان سے نہیں، عقل سے، کہ بھائی میرے پاس جناب عمر صاحب بھی ہیں، ابو بکر صاحب بھی ہیں، عثمان صاحب بھی ہیں، حضرت علی بھی ہیں، جناب ولید بھی ہیں، اور جناب طلحہ بھی ہیں، جناب زبیر بھی ہیں، یہ سارا رش لگا ہے، امام کسے بننا چاہیے؟ عقل سے پوچھیے، عقل جواب دے گی امام اسے بناؤ جو سب سے بڑا عالم ہو، امام اسے بناؤ جو سب سے بڑا شجاع ہو، امام اسے بناؤ جو حسب میں نسب میں سب سے کیا ہو؟ بہتر ہو۔ اب عقل سے پوچھتے جائیے، عقل سے پوچھتے جائیے۔ شیعہ جوان آپ بہت کم دیکھیں گے ایک بندہ شیعہ بننے کے بعد ریورس گیئر لگا کے پھر کسی اور فقہ میں چلا جائے، لیکن آپ سینکڑوں دیکھو گے جو وہاں سے یہاں آتے ہیں۔ مطلب یہ کلاس ہے، کوئی 7ویں میں ہے تو وہ میٹرک کی طرف جاتا ہے، ایسا نہیں کہ میٹرک سے پھر 7ویں کی طرف واپس جائے، یہ ایک اپ گریڈ ورژن ہے۔ اور یہاں آنے کے بعد واپس کیوں نہیں جاتا؟ کیونکہ جسے بہتر سے بہتر ملے وہ پھر ابتر کی طرف نہیں جاتا۔ آج آپ کو کوئی بھی بولے، کوئی برادر اہل سنت کسی بھی فقہ سے آئے، آپ علی کو پہلا امام نہیں مانو، آپ بولو ایگری ہوں، جو آپ جسے کہو گے میں ماننے کے لیے کیا ہوں، کوئی ضد ہے ہی نہیں۔ مولا فرماتے ہیں نحن ابناء الدلیل، علی کا چاہنے والا جب بھی بات کرتا ہے کس سے کرتا ہے؟ ریزننگ دیتا ہے، دلیل سے بات کرتا ہے، کیونکہ تو کیا ہے؟ صاحب عقل ہے، ایموشن سے بات نہیں کرتے، دلیل سے بات کرتے۔ اگر کوئی کہے علی کو پہلا امام نہیں مانو، بولو آئی ایم ایگری، نام لاؤ کسے پہلا مانو، لیکن میری ایک شرط ہے، اگر علی کو چھوڑ رہا ہوں تو پھر کوئی ایسا لاؤ جو علی سے کیا ہو؟ بہتر ہو۔ بولو میں تجھے 1 مہینہ دے رہا ہوں، 2 مہینے دے رہا ہوں، 3 months دے رہا ہوں، 1 year دے رہا ہوں، 10 years دے رہا ہوں، جب تک زندہ ہو میں تجھے فرصت و مہلت دے رہا ہوں۔ اگر کوئی علی سے بہتر مل جائے آپ مجھے لا کر دو، میں اسے پہلا مانوں گا، واللہ وہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک جائے گا، آخر میں تیرے ہی در پہ آ کے کہے گا کہ میں بھی علی کو اپنا امام ماننا چاہتا ہوں۔ پاکستان میں ایک مفتی صاحب ہیں، آج کل الحمدللہ کئی مفتیان فضائل اہل بیت بہت زیادہ پڑھ رہے ہیں پاکستان میں۔ اچھا ایک یہ بھی چیز ہے کہ کوئی زیادہ فضائل اہل بیت پڑھتا ہے تو نیچے کمنٹس آتے ہیں لگتا ہے شیعہ ہو گیا ہے،
تو یہ بھی آپ کی فضیلت ہے کہ جہاں فضائل اہل بیت ہوں وہاں لوگوں کو شیعہ یاد آتے ہیں. مطلب فضیلت اہل بیت کون پڑھتا ہے؟ شیعہ پڑھتا ہے. تو ایک طرح سے اپنے اوپر بلیم کر رہے ہیں کہ گویا جیسے وہ فضیلت اہل بیت نہیں پڑھتے. تو شب 19 تھی، یہ ٹی وی پر گئے تو شب 19 مطلب شب ضربت امیر المؤمنین، تو مفتی صاحب ٹھیک ٹھاک تیاری کر کے آئے تھے کہ آج بھی ہم بھی پڑھتے ہیں فضائل اہل بیت. تو ان سے کہا کہ نبی کے اصحاب میں سب سے بڑا عالم کون تھا؟ تو اس نے کہا انکر صاحب یہ کوئی پوچھنے کی بات ہے. نبی نے فرمایا مدینۃ العلم وعلی بابھا، انا مدینۃ الحکمہ وعلی بابھا، میں شہر علم ہوں اور دروازہ کون؟ علی بن ابی طالب. کا سب سے بڑا بہادر کون تھا اصحاب رسول میں؟ کہ یہ کوئی پوچھنے والی بات ہے؟ علی بن ابی طالب. ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، علی کی ایک ضربت عبادت ثقلین سے افضل ہے. من یشری نفسه ابتغاء مرضات اللہ، جو شب ہجرت موت کے بستر پہ سو جائے اور یہ کہے کہ ایسی میٹھی نیند علی کو کبھی نہیں آئی جو آج کی رات شب ہجرت آئی. کہ شب 19 ضربت لگی تو کہا فزت برب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم علی آج کامیاب ہوا. کہ نبی نے جس کے لیے خندق میں فرمایا غدن لاتین رأیۃ رجلا کرارا غیر فرارا، علی بن ابی طالب اس میں کوئی دو رائے ہے ہی نہیں، کسی میدان کو نہ چھوڑنے والا علی بن ابی طالب. کا حسب کے اعتبار سے کا قریش کا بہترین حسب، ایمان کے اعتبار سے کا سب سے پہلے ایمان لانے والے علی بن ابی طالب. کا بچوں کے اعتبار سے کا ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ. کا زوجہ کے اعتبار سے کا سیدۃ نساء العالمین. کا بھائی تو جعفر طیار جیسا بھائی. فضائل پڑھتا گیا پڑھتا گیا پڑھتا گیا. اب کہا کہ مفتی صاحب یہ بتاؤ چاروں میں افضل کون ہے؟ کا علم میں نمبر 1 علی، شجاعت میں نمبر 1 علی، حسب میں نمبر 1 علی، اولاد کے اعتبار سے نمبر 1 علی، تربیت کے اعتبار سے نمبر 1 علی، عبادت کے اعتبار سے نمبر 1، ہر جگہ کہا نمبر 1 نمبر 1. اور کا چاروں میں مفتی صاحب کے گلے میں گویا ہڈی اٹک گئی. کا دیکھیے نمبر 4. کا کس اعتبار سے نمبر 4؟ کا کیونکہ ہمارے بڑوں نے ترتیب بنائی ہے لہٰذا ہم اسی ترتیب کو آج تک فالو کر رہے ہیں. تو بڑوں کی ترتیب پہ چلنے والے اور ہیں، عقل کی ترتیب پہ چلنے والے اور ہیں. یا مولا فرماتے ہیں عقل مند کا پتہ اس کی کس سے چلتا ہے؟ سلیکشن سے چلتا ہے. جب آپ عقل کے میدان میں اترو گے تو اہل بیت سب سے پہلے نظر آئیں گے، امیر المومنین سب سے پہلے نظر آئیں گے. اب دیکھنا ہے کہ میں نے جب امام چنا تو بہتر سے بہتر چنا. چلو شاید ہم نے نہیں چنا، ہمارا بھی یہی چکر ہے، بڑوں نے چنا تو ہم بھی اسی طرح چلتے ہوئے آ رہے ہیں. عقیدے اگر تقلیدی ہوں تو یہ حال ہوتا ہے، پھر نسلیں بھی گمراہ ہو جاتی ہیں. لیکن عقیدے اگر تحقیقی ہوں، بحث ہوں، ریسرچ ہوں تو دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے انسان اپنے عقیدے کو نہیں چھوڑتا. کل میں ایک سوشل ایکسپیریمنٹ دیکھ رہا تھا، اس پہ نیٹ پہ آیا، کوئی کورین کوئی پتہ نہیں کنٹری تھی یا چائنیز تھی، آئی ڈونٹ نو. تو ان سے پوچھا کہ آپ کا دین کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ کسی نے کہا میں کرسچن ہوں، کسی نے کہا میں ایتھیسٹ ہوں، کسی نے کہا میں بدھسٹ ہوں. تو ان کو کہا if I give you $1,000 آپ مسلمان ہو جاؤ گے؟ انہوں نے یس. $1,000 مل رہے ہیں مسلمان. تو اس نے 1,000 دیا بھی، ان سے کلمہ بھی پڑھوایا. اس نے کلمہ بھی، کوئی بڈھی تھی، کوئی جوان تھا، کوئی دکاندار تھا. کہ $1,000 اس نے 500 بھی دو گے تو ہم کلمہ پڑھ لیں گے. کیونکہ دین کیا بنا؟ دین ہم دنانیرہم. آخری زمانے میں دین کیا بن جائے گا؟ پیسہ بن جائے گا. اب سمجھو امیر المومنین کی بات. عقل مند کا پتہ کیا ہے؟ اس کی سلیکشن سے چلتا ہے. جب تم چیزوں کو سلیکٹ کرتے ہو اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ شادی کر رہا ہوں، بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ لڑکی پیسے والی ہے، باپ بڑا بزنس مین ہے، 6 فیکٹریوں کا مالک ہے. اہل سنت کے مفتی ایک لطیفہ سناتے ہیں نا، کہتے کسی کی بیٹی کے لیے رشتہ آیا تو کہا کہ لڑکا ماشاءاللہ بڑا امیر ہے، یہ ہے وہ ہے، اتنی فیکٹریوں کا مالک ہے. تو کہا ٹھیک ہے رشتہ کر دیں. کہا لیکن ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے، ہاتھ نہیں ہے اس کی. تو انہوں نے کوئی بات نہیں، امیر تو ہے، بیٹی اچھی زندگی گزارے گی. کہا پھر ایک اور مسئلہ بھی ہے، ٹانگیں نہیں ہیں اس کی. پھر انہوں نے سوچا کہ کوئی بات نہیں، اب لولا ہے، لنگڑا ہے، لیکن پیسے والا تو ہے. پھر کہا دیکھیے کانوں سے بہرا بھی ہے.
زبان سے بول بھی نہیں سکتے. انہوں نے کہا بھائی فریزر میں باقی گوشت تم نے رکھا ہوا ہے اس کا. تو جو میری سلیکشن کی بیس ہے وہ کیا ہے؟ پیسے کی وجہ سے سلیکٹ کر رہا ہوں. دوست کسی کو بنا رہا ہوں کس وجہ سے بنا رہا ہوں؟ شہرت کی وجہ سے دوست بنا رہا ہوں. کسی کو زوجہ انتخاب کر رہا ہوں کس بیس کی بنیاد پہ؟ بیوٹی کی بیس پہ اس کو انتخاب کر رہا ہوں. مسجد بنا رہا ہوں کس بیس پہ؟ مولا فرماتے ہیں عقل مند کا پتہ کس سے چلتا ہے؟ اس کی سلیکشن سے چلتا ہے کہ یہ سلیکشن کس کی بنیاد پر ہے. اب آپ کو $1000 دیتے ہیں کہ یس ہم مسلمان بننے کو تیار ہیں. وہیں پہ وہ بندہ ایک مسجد میں گیا, ایک مسلمان کو پکڑا, اس نے کہا میں تجھے $10,000 دیتا ہوں کرسچن بنو گے. اس نے کہا 1 ملین بھی تو نہیں بنوں گا, 10 ملین بھی تو نہیں بنوں گا, بلینز بھی دو, میں اسلام کو نہیں چھوڑوں گا. کیوں کہ اس نے اسلام کو کس سے مانا ہے؟ فکر سے مانا ہے, عقیدے سے مانا ہے. جناب حجر ابن عدی کو کہا حجر زندہ جلا دیں گے, علی کو چھوڑ دو, کہا نہیں چھوڑوں گا. کہا اربا تلواروں سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے, کہا نہیں چھوڑوں گا. 2 بچے جوان کھڑے تھے, کہا دونوں کو مار دیں گے, کہا مار دو, نہیں چھوڑوں گا. پوچھنے والا کہنے لگا حجر اتنا ڈرا رہا ہوں تیرے اندر خوف نہیں پیدا ہو رہا؟ کہ خوف کیسے پیدا ہو, جو جن چیزوں سے ڈرا رہے ہو وہ علی نے مجھے پہلے ہی بتا دی تھی. جس طرح میثم تمار کو بتا دیا تھا امام نے کس طرح شہادت ہو, جس طرح ہانی ابن عروہ کو پتا تھا. کہ بس ایک گزارش ہے, مارنا تو ہے مجھے پتا ہے مار دو گے, لیکن ایک گزارش ہے, مجھے مارنے سے پہلے میرے بچوں کو مارو. تعجب سے کہنے لگا تو کیسا قسی القلب باپ ہے. باپ تو یہ کہتا ہے خدا میں مر جاؤں, میرے جوانوں کا مرنا مجھے نہ دکھانا. جوان بیٹا باپ کے سامنے مرے بڑی تکلیف ہوتی ہے. کہ تو کیسا باپ ہے؟ کہ مسئلہ باپ کا نہیں, مسئلہ علی کی محبت کا ہے. مجھے ڈر ہے کہیں مجھے مرتا ہوا دیکھ کر یہ قدم پیچھے نہ ہٹا دیں, لہٰذا میرا یہ دل ہے کہ پہلے یہ شہید ہوں, علی کی ملاقات کے لیے جائیں, پھر میں شہید ہو کے امیر المومنین کی ملاقات کے لیے جاؤں. یہ عقیدے کی پختگی, المؤمن کا جبل الراسخ, مومن کی مثال ایک مضبوط پہاڑ کی طرح ہوتا ہے. آپ سائنٹیفکلی دیکھیں, سائنس میں پروون ہے کہ پہاڑ جتنا زمین سے باہر ہوتا ہے 3 گنا اتنا زمین کے اندر ہوتا ہے. اس کی اور مثال دوں, آپ دیوار پہ کیل لگاؤ, کیل اگر اتنی ہے اور ایک حصہ جائے گا, کپڑا ٹانگو گے کیل نکل آئے گی. اگر چاہتے ہو یہ کیل مضبوط ہو اور اس کے اوپر وزنی سے وزنی بھاری وزن ڈالو اور یہ کیل دیوار سے نہ نکلے, تو ضروری ہے کیل کے 3 حصے دیوار کے اندر جائے, 1/3 دیوار کے اندر جائے, تھوڑی نکلی ہو. یہ بڑے بڑے وزن کو کیا کرتی ہے؟ برداشت کرتی ہے. المؤمن کا جبل الراسخ, مومن کی مثال, یہ سائنٹیفکلی جملہ ہے, مومن کی مثال مضبوط پہاڑ کی طرح ہے. مطلب یہ انٹرنلی 3 گنا اتنا ڈیپ ہو تب جا کے حجر ابن عدی بنتا ہے, تب جا کے میثم تمار بنتا ہے. ہمارے عقیدے کیوں ہلکے پھلکے جیلی ٹائپ ہیں, جس موسم میں گئے جس ہوا میں گئے ویسے بن گئے. کہتے بعض لوگوں کا ایمان مچھر کی طرح ہے, یہاں کی ایر اور ہوا آئی بندہ ادھر, ہاں رمضان میں آیا مومن بن گیا, رمضان گیا پھر ستیہ ناس ہو گیا, محرم کے دن آئے پھر ایمان طاقتور ہو گیا, محرم گیا پھر یہاں سے وہاں گیا, کربلا گیا تو مومن, دبئی کے ایئرپورٹ پہ اترا نہیں, پتہ نہیں ایمان اس کا کہاں چلا گیا. کا کر رعا نہیں ہے, مچھر کی طرح نہیں ہوتا, مضبوط جس بھی سوسائٹی میں رہتا ہے. اور مضبوط کب ہوگا؟ جب انٹرنل کیا ہوگا؟ مضبوط ہوگا, جب انر پاور اندر سے اس کا ایمان مضبوط ہوگا. اور اندر سے ایمان مضبوط تبھی ہوتا ہے جب اس کے عقیدے تقلید کی بنیاد پہ نہ ہو, تحقیق کی بنیاد پر ہو. اور تحقیق کی بنیاد پہ تب آئے گا جب یہ اسٹڈی کرے گا, جب یہ علم حاصل کرے گا, جب یہ نالج حاصل کرے گا. وہ قرآن جو 70 سال میرے گھر میں پڑھا ہے, لیکن افسوس ہے میں نے زندگی میں ایک تفسیر قرآن نہیں پڑھی. آج شیعہ سے پوچھا جائے قرآن کے بعد بہترین کتاب کون سی, تو ہر کوئی کہتا ہے نہج البلاغہ, نہج البلاغہ. بھائی کتنوں نے پڑھا زندگی میں؟ کسی ایک نے بھی, اس پورے مجمع میں کوئی ایک بندہ ہاتھ اٹھائے مولانا کمپلیٹلی ون ٹائم آئی ہیو ریسائٹڈ نہج البلاغہ, کوئی شاید ہو تو بتا دیں. کسی نے نہج البلاغہ نہیں پڑھا. اس پورے مجمع میں ایک بندہ ہاتھ اٹھائے کہ مولانا میں نے زندگی میں ایک بار تفسیر قرآن پڑھی نہیں پڑھی. یہ ٹاپک کل کا ہے لیکن اشارہ کر رہا ہوں. دنیا کی ایک یونیورسٹی بتائیے جو ایگزام لینے سے پہلے اپنا ایگزام پیپر مارکیٹ میں آؤٹ کر دے.
ہے کوئی ایسا اسکول؟ کل آپ کا ایگزام ہے اور جتنے بھی کوشچن اور آنسرز ہیں وہ مارکیٹ میں آ جائیں اور بولا جائے یہ کوشچن ہوگا، یہ کوشچن ہوگا، یہ آنسرز ہیں، ان کو یاد کرو اور آ کے ایگزام دو، تو 100% جتنے بچے ہوں گے کیا لیں گے نمبر؟ ایک گریڈ لے کے گھر آئیں گے. باپ خوش ہوگا کہ بیٹا 100 نمبرز لے کر آیا ہے، کیونکہ پرچہ کیا ہو گیا؟ آؤٹ ہو گیا. ہم جب مرتے ہیں، مرنے سے پہلے ہمیں مولانا کوئی چیزیں یاد کراتے ہیں کہ ابھی مرو گے، منکر پوچھے گا، نکیر پوچھے گا، من ربک، یاد کر لو. اور جب مر بھی جاتا ہے تو قبر میں چیٹنگ ہو رہی ہوتی ہے، اس کو ہلا ہلا کے بتاتے ہیں اب یہ پوچھے گا، جواب دینا. تجھ سے پوچھے گا رب کون ہے تو کہنا اللہ ربی، کتاب کون سی ہے تو کہنا قرآن و کتابی، نبی کون ہے کہنا محمد نبی، امام کون ہے کہنا علی. یہ چیٹنگ نہیں ہے؟ ابھی منکر آیا نہیں، ہم ہلا ہلا کے بتا رہے ہیں بھائی یہ کوشچن آنسر ہوں گے. اسکول میں چیٹنگ حرام ہے، قبر میں چیٹنگ کروا رہے ہیں ہم. مرنے سے پہلے ساری چیزیں یاد کروا رہے ہیں اور ہم بھی بڑے اطمینان سے مر رہے ہیں کہ بھائی مولانا بس ابھی منکر آئے گا بول دوں گا، نعرہ حیدری کہے گا سیدھا جنت جاؤ. ہماری شاعری بھی تو ایسی ہے نا کہ وہ ایسی ایسی شاعریاں کرتے ہیں کہ جیسے وہ منکر اور نکیر جو ہے وہ مولا علی کو مانتا ہی نہیں ہے. اسی کو نعرہ سنا کے ہم کیا کرتے ہیں؟ بھگانے کی کوشش کرتے ہیں. نان سینس باتیں ہیں. جب کوئی باپ اپنے بیٹے کے خواب میں آیا نا کہ بابا بتا قبر کا سوال و جواب کیسا ہوا، کہاں پوچھا، تمہاری کتاب کون سی؟ میں نے کہا قرآن کا. جواب دینا تھا اور ان کا مجھے مارنا تھا. کہ نبی کا محمد کا اور مارنے لگے، رب کا اللہ کا اور مارنے لگے، امام علی کا اور مارنے لگے. کہ میں پریشان ہو گیا، کوئی آنسر غلط تو نہیں دے رہا، اتنا مار رہے ہیں مجھے، اتنا مار رہے ہیں مجھے. آخر میں کہا بھائی ملائکو جواب غلط دے رہا ہوں؟ کہ نہیں آنسر کریکٹ ہے. جھوٹ بول رہے ہو، آنسرز کریکٹ ہیں. جب کہتے ہو کتاب کون سی تو کہہ رہے ہو ہاں میری کتاب قرآن ہے. کہ جب تیری کتاب قرآن تھی زندگی کتنی قرآن پہ گزاری تھی؟ وہاں پریکٹیکل آنسرز ہوں. یوم تری المؤمنون والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم، قیامت کے دن مومنین آئیں گے ان کے چہروں سے نور نکل رہا ہوگا. وہاں یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں کہ تو نے نیکیاں کی یا تو نے گناہ کیے، چہرہ بتائے گا مومن ہے یا منافق ہے. یہاں تو گریم کر کے کریم لگا کے بندہ خوبصورت بن سکتا ہے، وہاں ایسا سلسلہ ہی نہیں ہے. تبھی جب چہرہ دھو تو اللہم بیض وجہی یوم تسود الوجوہ، اے خدا میرے چہرے کو اس دن نورانی بنانا جب چہرے کیا ہو جائیں گے؟ کالک ملی جائے گی ان چہروں پہ. کہ جب پوچھا امام کون ہے علی کا، پھر مارا کہ علی امام تھا تو علی کے راستے پہ چلے کیوں نہیں؟ وہاں پریکٹیکل ہے کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم. تو نے امام کسے بنایا تھا؟ علی کو بنایا تھا، شاہ رخ خان کو بنایا تھا؟ ہاں تیرے نسلوں کا رول ماڈل کون تھا؟ اس کا پہناوا، اس کے کپڑے، اس کا ہیئر اسٹائل، تیری بچیوں کے پہناوے کا فیشن، یہ کس کو فالو کر رہی ہے، یہ کس کو فالو کر رہا ہے؟ ہاں کہنے میں کیا ہے کہ علی میرا امام ہے. علی تیرے لباس میں نظر آنا چاہیے، علی تیری گفتگو میں نظر آنا چاہیے، علی تیرے کردار میں نظر آنا چاہیے، علی تیری رفتار میں نظر آنا چاہیے. ہاں جب نظر آئے گا تو پھر امام کون بنا؟ علی ابن ابی طالب بنا. ایک گنہگار مولوی کے پیچھے بھی نماز پڑھتے ہو نا تو شرط جماعت ہے، نیت جماعت ہے. اگر اسے پیش امام بنایا ہے تو جب یہ رکوع میں جائے گا تو تم رکوع میں جاؤ گے، جب یہ سجدے میں جائے گا تو تم سجدے میں جاؤ گے. اگر اس سے پہلے رکوع میں گئے تو فرمایا جماعت سے نکل جاؤ گے. وہ نماز فرادہ ہے، جماعت سے خارج ہو. تو جب عام پیش امام کی اتباع نہ کرو تو نماز جماعت باطل ہو جاتی ہے. اور علی کی اتباع نہ کرنے سے شیعہ علی ابن ابی طالب کیسے کوئی بن سکتا ہے؟ دلوں کو کربلا لے جائیں. کربلا میں 72 وہی تھے جنہوں نے حسین کو اپنا کیا بنایا؟ امام بنایا. پورے سفر میں کبھی بہن نے اعتراض نہیں کیا کہ بھائی ہمیں کیوں لے کر آئے ہو. کبھی بھابھیوں نے اعتراض نہیں کیا کہ ہمیں کیوں لے کر آئے ہو. کبھی بچوں نے اعتراض نہیں کیا کہ مولا حسین کہ آپ کو نہیں پتا تھا کوفی بے وفا ہے، آپ کو نہیں پتا تھا کہ یہ میدان بچوں کا، ماؤں کا، بہنوں کا میدان نہیں ہے، اسیر بنایا جائے گا. کوشچنز آپ کے مائنڈ میں آتے ہیں کہ نہیں آتے؟ لیکن کبھی کسی نے امام پر اعتراض نہیں کیا. وسلموا تسلیمہ کی منزل پر تھے.
حکمت اہل بیت کو سمجھتے تھے، حکمت امام حسین کو سمجھتے تھے۔ آج تاریخ اور ہسٹری پڑھنے والے کہتے ہیں اگر کربلا میں زینب کبریٰ نہ ہوتی کبھی بھی کربلا کا پیغام ہم تک نہ پہنچتا۔ صرف مرد اگر کربلا میں ہوتے شہید کر کے وہیں دفنا دیتے، کس کو پتا کون نبی کا نوازا، کون کربلا گیا تھا۔ بی بی زینب نے وہ پورے واقعات کیا کیے ہیں، بتائے ہیں۔ دوسرا، ظالم کے چہرے سے نقاب کیسے اترے، ان کا کری عمل کیسے ثابت ہو کہ دشمنی امام حسین سے تھی۔ بھائی شہید کر دیا آپ نے امام حسین کو نا، بیعت نہیں کر رہے تھے مولا حسین، مولا حسین کو یزید اپنا دشمن مان رہا تھا، آپ نے دشمن کو مار دیا، دشمن دنیا سے چلا گیا، چھوڑ دو۔ لیکن شہید کرنے کے بعد پھر بدن پہ گھوڑوں کا دوڑانا، شہید کرنے کے بعد پتھر مارنا، شہید کرنے کے بعد ان کی بچیوں کو اسیر بنانا، شہید کرنے کے بعد بازاروں میں لے جانا، اس سے بتاتا ہے ان کے وجود میں بیعت کا مسئلہ نہیں تھا، بغض امیر المومنین کا مسئلہ تھا۔ خدا کا صرف اس بات پر لاکھ شکر ادا کرو کہ خدا نے آپ کے دل میں محبت محمد اور آل محمد ڈالی ہے۔ دلوں کو کربلا لے جائیں، ایسے سلام کریں جیسے زینب کبریٰ نے سلام کی۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین اصحاب الحسین، سب مل کے السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد اصحاب، بلند آواز سے السلام علی علی ابن وعلی اولاد وعلی اصحاب، میرا سلام ہویا اس درد بھرے منظر پہ جب زینب کی نظر حسین کی پامال لاش پہ پڑی تھی، نگاہوں کو آسمان کی طرف اٹھایا، رو کے کہا میرے اللہ میرا حسین ایسا تو نہ تھا، اللہ جانے مولا کا بدن کیسا تھا۔ کہنے لگی میرے اللہ اماں زہرا نے چکیا 20 کے بالا تھا، میرا حسین اس قابل تو نہ تھا کہ اس کے بدن پہ گھوڑے دوڑائے جائے۔ لئی ابن سعد کے پاس آیا، کہنے لگا اپنے ساتھ جب میں نے حسین کے بدن پہ گھوڑے دوڑائے تھے میں نے اپنی کانوں سے پسلیاں ٹوٹنے کی آواز سنی تھی۔ عزاداروں کربلا میں کئی جواں شہید ہوئے، کچھ کی پسلیاں ٹوٹی،
کچھ کے بازو کاٹے گئے، کسی کے سینے میں برچھی مارے گئے، لیکن کربلا کے 2 شہید ہیں جن کی پسلیاں توڑی گئی۔ ایک آپ کا مولا حسین، اتنے گھوڑے دوڑائے گئے کہ بدن کی پسلیاں ٹوٹ گئی۔ ایک 14 سال کا شہید نام قاسم ہے، حسن کا یتیم بچہ، جائیں طرف کی پسلیاں بائیں طرف چلے گئے۔ لیکن علماء جب مصائب بڑھتے ہیں، جناب قاسم کی پسلیوں کی شبیہ امام حسین کو نہیں بناتے۔ سنیں گے کس سے ملاتے ہیں، کہتے ہیں قاسم کی پسلیاں ایسے توڑی گئی جیسے مدینے میں بی بی زہرا کی پسلیاں توڑی گئی۔ کسی نے کہا امام حسین سے کیوں نہیں ملاتے، کون سی شباہت ہے قاسم میں اور بی بی زہرا میں؟ کہنے لگے ہاں مولا حسین کی پسلیاں بھی توڑی گئی، لیکن جب مولا کی روح پرواز کر گئی تھی تب گھوڑے دوڑائے گئے، لیکن قاسم ابھی زندہ تھا، بی بی زہرا زندہ تھی، بی بی کا پہلو توڑا گیا، قاسم ابھی زندہ تھا، دائیں طرف کے گھوڑے بائیں طرف چلے گئے، بائیں طرف کے گھوڑے دائیں طرف چلے گئے۔ اتنے چھوٹے تھے، آواز دی اماں اماں، او میں گھوڑے سے گر گیا۔ مولا حسین دوڑے دوڑے میدان میں پہنچے، لیکن کہیں قاسم کا لاشا نظر نہیں آیا۔ کبھی دائیں طرف دیکھتے ہیں، کبھی بائیں طرف دیکھتے ہیں، کہتے ہیں قاسم امام ہو کے آواز دیتا ہوں، مجھے جواب دو۔ ایک مرتبہ دائیں طرف سے آواز آئی، جی میرے مولا۔ بائیں طرف سے آواز آئی، جی میرے مولا۔ امام حسین گھوڑے سے اترے، ابا کے دامن کو بچھایا، کٹی ہوئی انگلیاں اٹھائیں، کٹے ہوئے گوشت کے ٹکڑے اٹھائے، نجف کی طرف منہ کیا۔ او بابا علی، خیبر فتح کرنا آسان ہے، لیکن یتیم کی لاش کے ٹکڑے اٹھانا او بابا بڑا مشکل ہے۔ گٹھڑی باندھی، کمر پہ رکھی، خیمے کے در سے آواز دی، اماں فضا ذرا بہن زینب کو بلانا، لیکن ماں کو نہ بتانا۔ بی بی زینب خیمے کے در پہ آئی، رو کر کہنے لگے بہن زینب، قاسم کا لاشا لایا ہوں۔ بی بی زینب نے کہا حسین تیرے ہاتھ تو خالی ہے، لاشا کہاں ہے؟ کہنے لگے او بہن زینب، یہ جو گٹھڑی میری پیٹھ پہ دیکھ رہی ہو، اس میں قاسم کی لاش کے ٹکڑے ہیں۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ پروردگار جو واسطہ مظلومیت محمد و آل محمد کا ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، ہمارے والدین کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، ہم سب کو راہ ہدایت اور حلال پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔
پروردگار اس ماہ مبارک میں ماہ مغفرت ہے، ہمیں ایسا بنا جیسا تو ہم سب کو دیکھنا چاہتا ہے۔